السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خئی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ زمدہ نے جب سے بادل کو پکڑوانے میں چنار خان کی مدد کی ہے، اس کے بعد سے چنار خان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ زمدہ سے میری محبت یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ زمدہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور میرے ساتھ بہت مخلص بھی ہے۔ اب وہ زمدہ کو بادل خان سے آخری دفعہ ملوانے قید خانے میں لے کر جائے گا، اور مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بادل کو یہ پتہ چل جائے کہ زمدہ اب اس سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ قید خانے میں بادل کے سامنے کھڑا ہو کر چنار خان زمدہ سے کہے گا کہ اسے بتا دو کہ تم کس کے ساتھ مخلص ہو اور تم کس سے محبت کرتی ہو، کیونکہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ بابا نے اس کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، کل اس کو مار کے اس کی لاش کو کتوں کے آگے پھینک دینا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مرنے سے پہلے یہ اپنے دل میں تمہاری طرف سے کوئی غلط فہمی لے کر مرے۔ چنار خان کی یہ بات سن کر زمدہ کی تو روح تک کانپ جاتی ہے۔ وہ محبت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتی، لیکن چنار خان سے کہتی ہے کہ پلیز یہاں سے چلیں۔ اب واپس آ کر تو زمدہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ پلان تو یہی تھا کہ بادل ایک دفعہ کسی طرح سے اس حویلی میں داخل ہو جائے تو پھر برلاس کو مارنا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن اب زمدہ کو لگتا ہے کہ میں نے بادل کو پکڑوا کر کہیں بہت بڑی غلطی تو نہیں کر لی، کیونکہ زمدہ نے جب سے بادل کی قید خانے میں حالت دیکھی ہے کہ مار مار کے دوراب خان نے اس کا برا حشر کر دیا ہے اور اس سے ہلنا جلنا بھی مشکل ہے، تو اس کے بعد سے تو زمدہ بادل کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہو جاتی ہے۔ زمدہ بریرہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یہی شو کراتی ہے کہ آپ کے مشورے کی وجہ سے میں بادل کے ساتھ بھاگنے لگی تھی، اور اب دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے کیا ہوا۔ پہلے تو صرف میں مرتی، اب بادل بھی مرے گا، اور اسے ڈراتی دھمکاتی ہے کہ اگر بادل کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا راز بھی کھل جائے گا اور آپ بھی زندہ نہیں بچیں گی۔ بریرہ تو زمدہ کی یہ دھمکی سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہے اور زمدہ سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں، بس آج رات تم نے چنار خان کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ بریرہ کی یہ بات سن کر زمدہ کو کچھ امید تو ہو جاتی ہے کہ شاید بریرہ بادل کو یہاں سے فرار کرنے میں مدد کر سکے، تو زمدہ رات کو چنار خان کی شراب میں نشہ آور ادویات ملا دے گی اور اسے اپنی محبت بھری باتوں میں الجھانے کی کوشش کرے گی تاکہ چنار خان کمرے میں ہی رہے، اور زمدہ سوچ لیتی ہے کہ صرف بادل ہی یہاں سے جان بچا کر چلا جائے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے اگر ساری زندگی ان لوگوں کی قید میں بھی گزارنی پڑی تو میں گزار لوں گی، اور وہ سوچتی ہے کہ ویسے بھی دوراب خان اور چنار خان کو اب میرے اوپر یقین تو آ گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ مخلص ہوں، تو میں کبھی بھی موقع دیکھ کر ان سے اپنا بدلہ لے سکتی ہوں، اور یقیناً بریرہ بھی میرے بارے میں ان سب کو کچھ بھی نہیں بتائے گی، کیونکہ اگر وہ میرے بارے میں کچھ بتاتی ہے تو اس کے بعد وہ خود بھی پھنستی ہے۔ لیکن دوراب خان ایک بہت ہی چلاک آدمی ہے، زمدہ پر اسے ابھی بھی شک ہے، اور وہ چنار خان کو بلا کر کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر بادل کے باپ کی برسی تھی اور وہ اس لیے دربار پر آیا تھا تو وہ اکیلا کیوں تھا، اس کے ساتھ اس کے باقی گھر کے افراد کیوں نہیں تھے، اور زمدہ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ اپنے باپ کی برسی پر کس وقت آتا ہے اور دربار کے کس سائڈ پر بیٹھا ملے گا۔ اور چنار خان سے کہتا ہے کہ مجھے زمدہ پر ابھی بھی شک ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر کڑی نظر رکھی جائے، لیکن چنار خان کہتا ہے کہ اگر زمدہ ہمارے ساتھ مخلص نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی بادل کو پکڑوانے میں ہماری مدد نہ کرتی۔ دوراب خان چنار خان پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آنکھیں کھولو چنار خان، خود سوچو کہ زمدہ تو ہمارے علاقے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ تو باہر سے پڑھ کے آئی ہے، اور جب یہ آئی تھی تو اس کے کچھ دن بعد ہی اس کے باپ اور بھائیوں کو قتل کر کے ہم اسے یہاں لے آئے تھے، تو اسے دربار کے بارے میں اتنی معلومات کس طرح سے حاصل ہوئیں؟ اب چنار خان دوراب خان کو بتاتا ہے کہ زمدہ پہلے بھی دربار پر گئی ہے پامیر کی شادی سے پہلے، تو دوراب خان کہتا ہے کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ پامیر کی شادی سے پہلے بھی بادل خان سے ملتی رہی ہے،
اور اس کے بعد ہی ہمارے خاندان کا ایک ایک کر کے ہر بندہ قتل ہوتا رہا ہے۔ چنار خان جب اپنے باپ کی بات سن کے کمرے میں جائے گا تو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی بادل کو تو اچھی طرح سے پتا تھا کہ میرے بندے اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور ہمارے علاقے میں اسے بہت خطرہ ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کی برسی کے لیے دربار پہ آیا، اور زمدہ کو بھی یہ بات پتا تھی کہ بادل دربار پہ آتا ہے۔ تو چنار خان اپنے خاص بندے کے ذمے لگا دیتا ہے کہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ بادل خان کے باپ کی برسی کس تاریخ کو ہوتی ہے۔ دوراب خان اپنے خاص بندے کے ذمے لگا دیتا ہے کہ کل تمام علاقے کے لوگوں کو جمع کرنا ہے، کیونکہ کل ہم بادل خان کو بھی سب کے سامنے ویسی ہی عبرتناک موت دیں گے جیسی کہ ہم نے اس کے دوست جندل خان کو دی تھی۔ چنار خان دوراب خان کو بتاتا ہے کہ میں قید خانے میں زمدہ کو بھی لے کر گیا تھا تاکہ بادل خان کے مرنے سے پہلے ایک آخری ملاقات ہو جائے، اور بادل خان زمدہ کو میرے ساتھ دیکھ کر بہت شدید غصے میں آ گیا تھا اور زمدہ سے کہا تھا کہ تم ایک دھوکے باز عورت ہو۔ لیکن دوراب خان کہتا ہے کہ چنار خان تم اتنے ناسمجھ تو نہیں ہو، تم خود بتاؤ کہ بادل خان ہم سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ ہم نے اسے تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، ہم نے تو زمدہ کے باپ اور بھائیوں کو مارا تھا، اور اس کے بدلے میں بادل خان نے تمہارے بھائیوں اور بھتیجوں کا قتل کیا۔ مجھے تو ابھی بھی اس بات کا مکمل یقین ہے کہ بادل اور زمدہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ زمدہ بریرہ سے کہے گی کہ میں آج چنار خان کو اپنے کمرے میں ہی رکھوں گی، کیونکہ میں اس کی شراب میں نشہ آور ادویات ملا دوں گی جس کے بعد وہ بے ہوش ہی رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے قید خانے سے بادل کو آزاد کروانا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کو بھی ہم پر کوئی شک نہیں پڑنا چاہیے، یہ کام اتنی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے۔ اب دوراب خان تو برلاس کے ذمے لگا دے گا کہ تم نے قید خانے کے باہر پہرا دینا ہے اور وہاں سے ہلنا نہیں ہے، لیکن بریرہ برلاس کے پاس جا کر کہے گی کہ اپانا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ دیواروں میں ٹکرے مار رہی ہے، لگتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت زخمی کر لے گی، تم اسے جا کر سنبھالو، میں یہاں پر پہرا دیتی ہوں۔ برلاس پہلے سوچے گا کہ مجھے اس طرح سے جانا تو نہیں چاہیے کیونکہ دوراب خان نے مجھے یہاں سے ہلنے سے منع کیا ہے، لیکن اپانا کی خاطر وہ وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے گا۔ اسی دوران میں بریرہ موقع دیکھ کر قید خانے کی کھڑکی سے ایک چاقو بادل خان کی طرف پھینکے گی۔ بادل خان بہت مشکل سے اس چاقو کے ذریعے اپنی تمام رسیاں کاٹے گا اور قید خانے سے باہر آ جائے گا۔ جیسے ہی وہ باہر آئے گا بریرہ اسے کہے گی کہ تم فوراً سے پہلے یہاں سے فرار ہو جاؤ اپنی جان بچا کر، لیکن بادل کہے گا کہ میں اس طرح سے تو نہیں جاؤں گا، میں اپنے ساتھ زمدہ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ جیسے ہی بادل آگے بڑھے گا تو برلاس سے اس کا آمنا سامنا ہو جائے گا اور بادل اس کے گلے میں چاقو گھونپ دے گا اور اسے وہیں پر ڈھیر کر دے گا۔ مرنے سے پہلے برلاس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلے گی اور وہ اپنے باپ کو پکارے گا۔ چنار خان جو کہ نشے کی حالت میں نیم بے ہوش تھا، برلاس کی یہ چیخ سن کر ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھے گا، لیکن لگتا یہی ہے کہ جب تک وہ برلاس کے پاس پہنچے گا برلاس کا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے کہ زمدہ دوراب خان کو بتائے گی کہ اس کے گھر کے جتنے قتل ہوئے ہیں وہ اس نے کروائے ہیں اور کس طرح سے کروائے ہیں، یہ تفصیل بھی اسے بتائے گی۔ دوراب خان بہت غصے کے عالم میں اپنے تکیے کے نیچے پڑا ریوالور نکال کر زمدہ کو مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن کیا وہ زمدہ کو مار دے گا یا پھر زمدہ ان سب کا کام تمام کر کے بادل کے ساتھ یہاں سے فرار ہو جائے گی، یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔